بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ شاد رہیں آباد رہیں وہ قلوب و اذہان، سلامت رہیں وہ بصارتیں، وہ سماعتیں، وہ دہن، وہ زبان جو ہمہ وقت توصیف و ثنائے ذکر رحمان اور ذکر مصطفیٰ میں محو اور پرکیف رہتے ہیں۔ پر نور رہیں وہ نگاہیں جو ملائکہ کی سنت کی پیروی میں ہر لمحہ متلاشی رہتی ہیں، مجالس سے ذکر رب رحیم کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ محترم و مکرم ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار پروگرام صدائے محراب کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی آپ لاکھوں کروڑوں عشاقان مصطفیٰ کو دنیا بھر سے اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، یہ شہرہ آفاق پروگرام جو آپ ہر پیر کی شب ARYQ ٹیلی ویژن سے اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھتے اور سنتے ہیں، معزز ناظرین، آپ کے لیے ARYQ ٹیلی ویژن سے یہ پروگرام لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی پاکستان سے، جس کی سرپرستی فرماتے ہیں عالم اسلام کی ایک فکری، روحانی اور عظیم شخصیت، مفکر اسلام، مفسر قرآن، حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ۔ اور ناظرین، شاہ جی قبلہ کی آج جو گفتگو ہوگی، جو کلام ہوگا، جو خطاب ہوگا، اس کا موضوع ہوگا شخصی اوصاف کی شگفتہ حقیقتیں۔ بہت خوبصورت یہ ٹائٹل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے رسول کی توفیق کے ساتھ ہم شاہ جی قبلہ کی اس خوبصورت گفتگو کو اپنے دامن میں بھریں گے، اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کے کلام کے نور کے ساتھ متعین کریں گے۔ معزز ناظرین، صدائے محراب کی اس مقدس نشست کو آغاز دینے کے لیے اور آغاز کرنے کے لیے میں جس خوبصورت قاری قرآن کو دعوت دینے والا ہوں، ان کے پورے خاندان کی قرآنی قرات کے حوالے سے خدمات ہیں۔ پوری دنیا میں ایک بڑا معتبر نام اور استاذ القراء حضرت قاری عبد الغفار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پچھلے دنوں وصال ہوا، آپ کے نور نظر جناب محترم قاری محمد سعید نقشبندی صاحب، جو کہ ملتان سے تشریف لائے ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اللہ کے بابرکت کلام سے صدائے محراب کی اس خوبصورت نشست کا آغاز فرمائیں۔ جناب قاری محمد سعید نقشبندی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، اس خوبصورت نشست کا آغاز کیا جناب محترم قاری محمد سعید نقشبندی صاحب نے، اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو گرمایا، محظوظ کیا. ہمارے گھروں میں الا ماشاء اللہ تلاوت قرآن کا رواج بہت کم ہو گیا ہے. اگر کبھی ناظرین پرانے دور میں چلے جائیں، ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، تہجد کے وقت اٹھنا ان کا معمول تھا، اور جہاں پر نماز تہجد ادا فرماتے اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہوتی. ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں یہ ذوق ایک عرصے تک تازہ رہا، زندہ رہا. لیکن آج اس سائنٹیفک دور نے ہماری پریفرنسز کو، ہماری ترجیحات کو بدل دیا ہے. آج ہم اپنی صبحوں کا آغاز میٹیریلسٹک وے سے کرتے ہیں. نماز کے ساتھ ہمارا ایک روایتی سا تعلق رہ گیا ہے. اگر ہمارے نوجوان روزانہ کی بنیاد پر نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، تو چونکہ سارے علوم کا جو سورس ہے وہ قرآن ہے، سارے نالجز قرآن سے ڈیرائیو ہوتے ہیں. ہمارے بچے کیمسٹری پڑھیں، فزکس پڑھیں، میتھمیٹکس پڑھیں، آئی ٹی کا نالج کے حوالے سے اسٹڈی کریں، انجینئرنگ کریں یا میڈیکل کریں، اگر
روزانہ تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیں تو ناظرین دیکھیں جو علم وہ حاصل کر رہے ہیں وہ علم ان کے لیے علم نافع بن جائے گا. قرآنی حکمت، قرآنی فکر ان کے علم کے اندر داخل ہو جائے گی. ان کا ظاہر باطن قرآنی نور سے منور ہو جائے گا. ہماری ان نشستوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر وہ نورانیت دین کے ہر پہلو سے نظر آئے. تلاوت قرآن آپ نے سنی، کلام الرحمن کا یہ پیارا انداز، قرآن کریم کو ترنم سے پڑھنا، سریلی آواز سے پڑھنا، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کے بڑی قدر ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو ترنم کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے، سریلی اور میٹھی آواز کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے مفہوم یہ ہے اپنے محبوب کریم آقا علیہ السلام سے بہتر نہ کوئی سنا ہے نہ دیکھا ہے. اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا حدیث پاک کی روح سے وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے. اللہ کرے ہماری زندگیوں کے اندر معمول بن جائے کہ قرآن ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو. ناظرین، تلاوت کلام پاک کے بعد صدائے محراب کی اس نشست میں آپ جانتے ہیں جہاں پر ذکر رحمان سنتے ہیں وہاں ہمارے سینوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، ہماری سماعتیں نورانیت بھری ہو جاتی ہیں ذکر مصطفیٰ سے. اور پھر آخر پر ہم اس عظیم شخصیت کا کلام، گفتار، خطاب سنتے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کی آل پاک کے عظیم شہزادے ہیں، ایک عظیم فکری اور روحانی شخصیت ہیں جن کے کلام کے اندر اور جن کے ملفوظات کے اندر نورانی تفسیر ہوتی ہے. اور آپ اہل عرفان اور اہل تصوف کے قافلہ عشق و مستی کے وہ درخشاں ستارے ہیں، وہ سالار ہیں کہ جب بھی ان کی گفتگو ہم سماعت کرتے ہیں آپ غور کریں، ان کی گفتگو کمپریہنسولی ایک بات کو فوکس کر رہی ہوتی ہے. اس میں ہماری ذاتی زندگی کی اصلاح بھی ہوتی ہے، ہماری جسمانی اصلاح بھی ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کی اصلاح بھی ہوتی ہے، ہماری ہر اینگل سے خاندانی اصلاح بھی ہوتی ہے. میری مراد وہ شخصیت جو مفکر اسلام ہیں، مفسر قرآن ہیں، حضور قبلہ علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی. ناظرین، آئیے اپنے سینوں کو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک سے. عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا تو میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا. تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. اور کاش یہ آنکھ تیری راہ کے تنکے چنتی اور دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا. اور دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا. اور کوئے سرکار میں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے. ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوقت کا علو
روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہی طفلی و جوانی کے بتائے محو سال اب بڑا پہ میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال مل کے کہیے تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع کرن سیراج مگر فکر رضا کی توصیف پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وکیل تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا اور منقبت کے ایک دو اشعار پیش کر کے اجازت چاہتے ہیں
سخا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، یہ شب ہے خاتمائیں کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ شب ہے خاتمائیں کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیائیں کی وراثت ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیائیں کی وراثت ہے، پڑھو تطہیر کی آیت تمہیں معلوم پھر ہوگا، پڑھو تطہیر کی آیت تمہیں معلوم پھر ہوگا، دلی ہے جو طہارت میں ردائی کی وراثت ہے، دلی ہے جو طہارت میں ردائی کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے، ماشاءاللہ قاری محمد رفیق نقشبندی بڑی خوبصورت آواز میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، بہت خوبصورت قاری قرآن ہیں، ہمیشہ ہمارے اس پروگرام میں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، مگر آج قبلہ شاہ جی نے فرمایا تھا کہ آج آپ پہلے نعت پڑھیں گے، پروگرام کے بعد آپ سے ہم تلاوت سنیں گے، تو انشاءاللہ ہم ان کی تلاوت بھی قرآن کریم تلاوت قرآن حکیم بھی پروگرام کے بعد سنیں گے۔
ہماری آج کی اس خوبصورت بزم میں اچ شریف سے بہت سارے سادات کرام اور احباب دوست تشریف فرما ہوئے ہیں. سب کو ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ہماری اس محفل میں نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں محترم جناب محمد افضل نوشاہی صاحب. آپ بڑی محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ آج تشریف لائے. ابھی یہ کہنے لگے کہ میں تو خود نقیب ہوں, مجھے نعت کی دعوت آپ دیجئے. تو جناب میں آپ کو نعت کی دعوت پیش کرتے ہوئے یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ کے ساتھ محمد حمزہ نوشاہی قادری صاحب جو آپ کے شاگرد خاص ہیں وہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہیں. ہم جناب محمد حمزہ نوشاہی قادری صاحب کو ایک خاص کام جو انہوں نے فیس بک کے پیج پر باب العلم کے نام سے کیا, اس حوالے سے ہم ان کو 6 لاکھ فالورز ان کے مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ ادارہ تعلیمات اسلامیہ کی جانب سے مبارکباد قبول کیجئے. شیخ الاسلام حضرت والا شان پروفیسر محمد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی خصوصی نظر ہے ان پر اور بڑے ہی ان کے پیار کرنے والے ہیں. میں آپ دونوں احباب سے ملتمس ہوں تشریف لائیے اور بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش کیجیے. آپ سبھی احباب شامل ہوں گے. میں ایک کلام جو یقین مانے سچی بات ہے, اور یہ کلام بہت پہلے میں نے پڑھا, لیکن آج حضور قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہیں اور آپ کو بھی انشاءاللہ ذوق آئے گا. یہ ایک انڈیا کے شاعر ہیں, ان کا یہ کلام میں پیش کروں گا. تو بلند آواز سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جلوائے ذات قدم, جلوائے ذات قدم, جلوائے ذات قدم ہم کو دکھانے آئے. جلوائے ذات قدم ہم کو دکھانے آئے. جلوائے ذات قدم, جلوائے ذات قدم کو دکھانے آئے. جلوائے ذات قدم ہم کو دکھانے آئے. اور پھر چادر کل, اور پھر چادر کل انمتانے آئے. اور پھر چادر کل انمتانے آئے. جلوائے ذات قدم معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا.
معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا، آپ پڑھنے نہیں آئے ہیں پڑھانے آئے، آپ پڑھنے نہیں آئے ہیں پڑھانے آئے، جلوائے ذات قدم ہم کو دکھانے آئے، جلوائے ذات قدم معرفنا کا عرفان رسول عربی، معرفنا کا عرفان رسول عربی، تھکے سب رہ گئے، تھکے سب رہ گئے جتنے بھی سیانے آئے، تھکے سب رہ گئے جتنے بھی سیانے آئے، جلوائے ذات قدم تم پہ مرنے میں بھی جینے کا مزہ آتا ہے، تم پہ مرنے میں بھی جینے کا مزہ آتا ہے، ہم تو جینے کو بھی ہم تو جینے کو بھی مرنے کے بہانے آئے، ہم تو جینے کو بھی مرنے کے بہانے آئے، جلوائے ذات قدم۔ شعر سماعت کیجئے۔ نور لولا کلام کب سے ہے معلوم نہیں، نور لولا کلام کب سے ہے معلوم نہیں، ان کے بعد آئے ہیں، ان کے بعد آئے ہیں جتنے بھی زمانے آئے، ان کے بعد آئے ہیں جتنے بھی زمانے آئے، جلوائے ذات قدم۔ ناظرین و حاضرین، آج اس مقدس نشست میں جو صحرائے صدائے محراب کے نام سے دنیا جانتی ہے، ایک عرصے سے حضور قبلہ شاہ جی اپنے درد کو، اپنی ہوک کو آپ تمام دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ اب میں اس ہستی کو اور اس نابغہ روزگار ہستی کو اور اس ذی وقار شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں جو کلام فرمائیں گے، خطاب فرمائیں گے، گفتار فرمائیں گے۔ تصنیف کا میدان ہو یا تالیف کا، تحقیق کا میدان ہو یا تدریس کا، روایت کا میدان ہو یا درایت کا، تحریر کا میدان ہو یا تقریر کا، آپ ایک درخشاں ستارے کی مانند آقا الاسلام کی آل پاک کے نورانی شہزادے ایک منفرد اور ممتاز شان سے یونیک نظر آتے ہیں۔ ہمارے
عظیم محسن و مخدوم ہمارے مربی و مہربان جو ہمیں اخوت، مساوات، رواداری اور عفو درگزر اور برداشت کی تلقین کرتے ہیں، اس پرفتن دور کے اندر ہماری فکر اور ہمارے عقائد کے محافظ و رہنما مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، آپ اپنے نورانی خطاب سے آج شخصی اوصاف کی شگفتہ حقیقتیں اس عنوان سے گفتگو فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر و رسالت بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ الحمد للہ وکفا، الصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ النجباء، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، حاضرین، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے عنوان پر گفتگو شروع کرنے لگا ہوں جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا مفہوم اور تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے، کیوں نہ تمہیں ناپاکوں کی کثرت تعجب میں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی شخصیات کو احکام الہیہ کی روشنی میں بناؤ سنوارو۔ اے عقل والو، لعلکم تفلحون، یہ راستہ ہے تمہاری کامیابی کا، فلاح کا اور فائز المرام ہونے کا۔ قرآن حکیم فرقان مجید نے اپنے انداز اور اسلوب میں ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ بری باتیں اچھی باتوں کے برابر نہیں اور بری شخصیتیں اچھی شخصیتوں کے برابر نہیں۔ ناپاک لوگ پاک لوگوں کے برابر نہیں۔ یہ بات کرنے کے بعد پھر سبق دیا، تعلیم دی کہ فاتقوا اللہ، اس نظام کو اپناؤ
جو اللہ کی طرف سے ہے اور وہ شخصیتوں کو حسین بناتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے۔ ارباب علم و دانش، میں تھوڑی دیر آپ کو دنیا کے ایک معروف عظیم ادب کا قلم رکھنے والے عظیم مفکر کی تمثیلات میں اترنے کی دعوت دوں گا۔ خلیل جبران لکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی تالاب کے کنارے کھڑے ہو جائیں اور کوئی چھوٹا سا پتھر اٹھائیں اور اس تالاب میں پھینک دیں تو وہ پتھر لہریں اٹھائے گا، ہلچل مچائے گا اور پھر تالاب کے دل میں جذب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں تالاب کے کنارے کوئی درخت تھا تو اس کے پتے کو بھی جوش آیا کہ اس پتھر نے بڑی ہلچل مچائی ہے، میں بھی تالاب میں غوطہ زن ہوتا ہوں۔ تو اس درخت کا پتا گرا تو تالاب نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دی اور وہ پتا اپنی حیثیت کو گم کر گیا۔ تو ٹوٹتے بکھرتے پتے نے پتھر کو جھانک کر کے پوچھا، تو نے ہلچل مچا دی اور میرے تالاب میں اترنے سے تو کچھ نہیں ہوا۔ تو پتھر نے اس کو جواب دیا کہ ہلچل مچانے کے لیے پہلے وزنی ہونا پڑتا ہے۔ اگر وزن نہ ہو تو پھر معاشرے کے سمندر یا تالاب میں ہلچل پیدا نہیں کی جا سکتی۔ خوبصورت شخصیتیں وہی ہوتی ہیں جو وزنی ہوتی ہیں، مقناطیسی شخصیتیں وہی ہوتی ہیں جو وزنی ہوتی ہیں، کششدار پرسنالٹیز وہی ہوتی ہیں جو اپنے وزن کو سنبھال کے رکھتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بے وزن نہیں ہونے دیتی۔ اور خوشبودار شخصیتیں وہی ہوتی ہیں جو میزان کی طرح وزن رکھتی نہیں، وزن بتاتی بھی ہیں۔ میں کیا کروں، میرے لفظوں کی لپیٹ میں پھر وہ ادب آ گیا جو گھرانہ رسول سے چشمے کی طرح پھوٹا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کسی نے میزان عدل دیکھنی ہو تو ہمیں دیکھو، کسی نے میزان عدل دیکھنی ہو، صحیح تولنے والے، صحیح وزن بتانے والے، صحیح ڈائریکشن دینے والے، صحیح راہبری کرنے والے، صحیح سیادت کرنے والے، صحیح قیادت کرنے والے، صحیح منزل پر پہنچانے والے، تو ایسی میزان دیکھنی ہو تو ہمیں دیکھو۔ نحن موازین الارض والسماء، ہم زمین اور آسمان کا وزن ہے۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ خوبصورت اور مقناطیسی شخصیتیں
کون سی ہوتی ہیں، تو میں آپ کو رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث سناؤں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہیں، معادن ہیں، معادن، کہ لوگ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، کہ جو لوگ جہالت کے زمانے میں اونچے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ پھر اونچے کے اونچے ہی رہے اور وہ بلند تر رہے۔ اس پر میں ایک جدید ادب کا حوالہ دینا پسند کروں گا۔ جناب، ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے امریکہ کا، اس کا نام ہے ایڈوانٹیجز آف لائف، ایڈوانٹیجز آف لائف، کہ زندگی کی منفعتیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ جو شخصیتوں کے حسن ہیں ان کے مختلف پہلو کیا ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ 10 چیزیں کسی شخصیت کو حسین بناتی ہیں۔ کہتا ہے کہ آف کورس میں بتاؤں کہ پہلی کوالٹی شخصیت کے اندر جینیٹک ہوتی ہے۔ میں بتاتا ہوں اس انگریزی لفظ کا معنی کیا، بالکل یہ ترجمہ ہے حضور کی بات کا، خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، کہ جو لوگ جہالت کے زمانے میں ٹیلنٹڈ تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی اہلیتوں کا مقناطیس اور کشش دار ہو گیا۔ وہ لکھتا ہے کہ جین میں کوالٹیز آتی ہیں، جدھر سے سندھ کا پانی آتا ہے اس کا ذائقہ اپنا ہے، جدھر سے جہلم کا پانی آتا ہے اس کا ذائقہ اپنا ہے، جدھر سے جیخون آتا ہے جیخون کا ذائقہ اپنا ہے، جدھر سے ستلج آتا ہے اس کا ذائقہ اپنا ہے، جدھر سے راوی آتا ہے اس کا ذائقہ اپنا ہے۔ اس کو قبائل میں اتارو، جو ہاشمیوں کی طرف سے آتا ہے اس کا ذائقہ اپنا ہے۔ جو جین میں جو ذائقے ہیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ان سے اباء نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی دین ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھوں میرے دوستو، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خیال اپنی شخصیت کا رکھنا چاہیے، اپنی پرسنالٹی اور اپنی شخصیت کی حفاظت کا کام سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ اسکیٹرڈ نہ ہو، وہ مضطرب ہو کر بکھر نہ جائے، وہ خراب نہ ہو جائے۔ اس پر ایک اور تھنکر ہے، میں اس کی ایک خوبصورت مثال آپ کے سامنے دوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اچانک اگر آپ کے گاؤں میں پانی کا دریا بپھر جائے، ندی بے قابو ہو جائے، آبجو بے قابو ہو جائے، تو
3 قسم کے لوگ ہوں گے جو اس سیلاب کے ریلے سے بچنے کی 3 طرح کوشش کریں گے. کہتے ہیں کچھ لوگ اسباب اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا وہ کہیں گے پانی کو روکتے ہیں، وہ بند بنانا شروع کر دیں گے. لیکن ان کا بند بنایا ہوا پانی کا تیز اور آوارہ ریلا اس بند کو بھی بہا کر لے جائے گا. وہ کہتے ہیں دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ جہاں سے روٹ ہے، پانی نکلتا ہے، اس جگہ بند کرو. اس جہاں سے پانی کا ریلا نکلتا ہے اس میں مٹی ڈالو، اس کو بند کرو. وہ جب وہاں مٹی ڈالنے کی کوشش کریں گے یا پتھر ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پانی دوسری جگہ سے منہ بنا لے گا، وہاں سے بے قابو ہو کے نکل جائے گا. کہتے ہیں کہ تیسرے سادے سے اور پیر سے بوڑھے، کہتے ہیں بارات بھی ہو تو اس میں ایک بوڑھا رکھو. وہ بوڑھا آواز دے کے ان کو کہے گا کہ اس طرح پانی کا ریلا نہیں رکتا، آپ ایسے کریں کہ آگے جہاں سے پانی بہتا ہے اس کا رخ موڑیں. اس کا رخ موڑنے کی کوشش کریں تو وہ آگے سے کھدائی کر کے نہر کا رخ موڑیں گے تو وہ گاؤں کی طرف سے دوسری طرف پانی بہنے لگ جائے گا. جناب وہ تھنکر کہتا ہے کہ پرسنالٹی کو اچھا کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کرنا پڑتا ہے کہ اس کا رخ صحیح جانب موڑنا پڑتا ہے. اگر آپ اس کا رخ صحیح طرف نہیں موڑتے، اس کی ڈیسٹینیشن صحیح نہیں کرتے تو جناب شخصیت ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس پر غزالی لکھتے ہیں احیاء العلوم میں کہ دنیا میں کامیاب بندہ وہی ہے جو اپنی شخصیت کا رخ جو ہے وہ صاحب جمال مصطفیٰ کی طرف موڑ لیتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف نہ رخ موڑ لیتا ہے. جس وقت وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے تو بس پیارے، بس اسی جگہ سے فیصلہ ہوتا ہے کہ پاک وہ ہے جو حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ناپاک وہ ہے جو یہاں سے بھاگ گیا. اور اس نے حقائق کے گلستان سے اگلنے والے اور پیدا ہونے والے پھولوں کی قدر نہ کی اور علم و حکمت کی قدر نہ کی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناؤں گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو تمیمہ اس روایت کو روایت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت کریں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس نصیحت کے نتیجے میں میں اچھا ہو جاؤں، خوبصورت ہو جاؤں، میرے اندر مقناطیسیت آ جائے، میگنیٹزم آ جائے، سو بیوٹیفل ہو جاؤں، ہینڈسم ہو جاؤں، لوگ دلچسپی میرے اندر محسوس کرنے لگ جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا کام یہ ہے کہ کبھی نیکی کے کام کو حقیر نہ جان، کبھی نیکی کے کام کو حقیر نہ جان. اور جب تو اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرے تو تھور کا بوٹا پیشانی میں نہ ہوگا، گلابوں کی خوشبو لے کر خندہ پیشانی سے بھائی سے میں. جس وقت تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے گا، کشادہ روئی سے ملے گا. پھر کہا کہ ملاقات کے بعد تیسرا کام کر، تھوڑا مسکرا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مسکراہٹیں بھی صدقہ ہوتی ہیں.
بعض مسکراہٹیں صدقہ ہوتی ہیں جو کئیوں کا گھر بنا دیتی ہیں، اور کئی کافروں کی منزل صحیح دے دیتی ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ پانی مانگنے والے کے لیے اپنے ڈول کا منہ بند نہ کر، پانی مانگنے والے کے لیے اپنے ڈول کا منہ بند نہ کر۔ جنہوں نے کربلا میں پانی بند کیا ان کا حضور سے کیا واسطہ؟ پانی بند کرنے والے اور ہیں اور پانی پلانے والے اور ہیں، بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ کسی شخص کو تمہارے کسی عیب کا علم ہو، کسی شخص کو اگر تمہارے کسی عیب کا علم ہو تو وہ تمہارے ساتھ برا کرے، آپ کو پتہ ہے کہ اس آدمی میں یہ عیب ہے، وہ آپ سے برائی کرتا ہے، تو میرے حضور نے کہا کہ آپ اس کا عیب نہیں کھولتے، کہتے ہیں یا اللہ یہ تو میرے ساتھ برائی کر رہا ہے لیکن میں اس کو بے پردہ نہیں کروں گا۔ تو رب کریم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں روایت کرتے ہیں کہ اس آدمی کی بخشش کے لیے یہی کام کافی ہے کہ یہ اس کا عیب نہیں کھولتا، یہ اس کو بے حجاب نہیں کرتا، یہ اس کے گناہوں کو بے نقاب نہیں کرتا، یہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ معاف کریے، اس شہر یار میں کوئی ایک گناہ کر دے تو مجھے بائبل کی عبارت یاد آئی کہ پہلا پتھر کون مارے؟ یہ بائبل کی عبارت ہے کہ اگر کوئی بدکاری کر دے تو پتھر وہ مارے جس نے خود گناہ نہ کیا ہو، خود پاک صاف ہو۔ اگر آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو اور سارے جس وقت نہاں خانہ دل میں جھانکیں تو کوئی آدمی نیک نظر نہ آئے، تو پھر حضور کی حدیث غور سے سنو کہ عیب معلوم ہو لیکن عیب نہ کھولو، اس کا عیب نہ کھولو، تو تمہاری بخشش کے لیے یہ بات کافی ہے۔ پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو گالی نہ دو، کسی کو گالی گلوچ نہ کرو، سب و شتم نہ کرو۔ ایک طرف سب و شتم کا طوفان ہو اور دوسری طرف درودوں کی بہار ہو، تسلیمات کی بہار ہو، فرق تو پتہ چلتا ہے کہ خوبصورت کون ہے اور بہتر کون ہے۔ گرامی قدر راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے حضور سے یہ بات سنی میں نے اپنی بکری کو بھی کبھی گالی نہیں دی اور میں نے اپنے اونٹ کو بھی کبھی گالی نہیں دی ہے۔ میری زبان پر سب و شتم کا تعفن اور گندگی نہ کسی نے سنی ہے، اور میں عزم سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا ہے۔ ایک انگریزی کوٹیشن آپ کو سنانے لگا ہوں۔ A quality of being a good human being is that he immediately repents upon committing any mistake and feels sorry for his action while insisting on it is the satanic attitude۔ ہمیشہ اس آدمی کو بڑا جانو جس سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ فوراً کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ یہ مسٹیک کمٹ کرنا اور غلطی کو تسلیم کرنا، یہ حوصلہ جو ہے وہ بڑی شخصیتوں کے اندر ہوتا ہے، بڑی پرسنالٹیز کے اندر۔ جو ظرف کے کم ہوتے ہیں وہ کبھی توبہ نہیں کیا کرتے۔ جن کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے اور جن کی سراہی چھوٹی ہوتی ہے
اور جن کے گھڑے کا منہ تنگ ہوتا ہے وہ کبھی غلطی تسلیم نہیں کرتے. غلطی وہ تسلیم کرتے ہیں جنہوں نے حضور کے دامن نسبت کی خوشبو سونگھی ہوتی ہے. A quality of being a good human being is that he immediately repents upon committing any mistakes and feel sorry for the action. فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کرنا یہ انسان کی بڑائی ہے، بڑا پن ہے، خوبصورت ہونا ہے. اصل جو زمین پر اللہ کی رحمت کے مجسمے ہیں، جس وقت ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ کی روش اختیار کرتے ہیں، اپنی مسٹیکس کا اعتراف کرتے ہیں اور بارگاہ ربوبیت میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. عالی وقار دوستو، شخصیت کس کو کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ پرسنالٹی کیا ہے، شخصیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹس دا ڈیفینیشن آف پرسنالٹی؟ تو جناب اس کا جواب ولیم جیمز ایک جگہ لکھتا ہے کہ جس وقت آپ دیکھیں کہ عادات کا مجموعہ رکھنے والا کوئی پیکر ہو، اس کی مخصوص عادتیں ہوں اور وہ گلیوں کوچوں میں متحرک ہو، تو جس گلی سے گزرے اس کی وہ عادت جو ہے یا خوشبو چھوڑ کے چلی جائے یا بدبو چھوڑ کے چلی جائے، تو یاد رکھنا کہ اچھی عادات کا جو پیکر ہو وہ پرسنالٹی ہوتا ہے. اس کو شخصیت کہتے ہیں کہ بہت بگ شخصیت کا مالک ہے. معاف کریے، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، لیکن یہ اعزاز کس کو ہے کہ اس کے پیکر نور کو دیکھ کر اس کا بنانے والا کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں. ناظرین سامعین، اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص تجربات سے سبق سیکھے اس کی زندگی میں، وہ کہتے ہیں یہ فطرت کا سبق ہے. آپ سڑک پر چل رہے ہوں تو سڑک پر چلتے چلتے ایک جگہ آپ کو ٹھوکر لگے، ٹھیڈا لگے آپ کو. جب آپ ٹھوکر لگے تو آپ جب دوبارہ اس جگہ سے گزریں گے کہ دیکھیں گے کہ وہ پتھر تو نہیں ہے جس کے ساتھ میں ٹکرایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ پہلی دفعہ ٹکرانا تجربہ بن گیا ہے اور دوسری دفعہ آپ نے اپنے تجربے کو سنبھال لیا ہے. تو کہتے ہیں گریٹ پرسنالٹیز وہ ہوتی ہیں جو زندگی کے تجربات کو وہ محفوظ کر لیتی ہیں اور جہاں جہاں سے ٹھوکر لگے پھر مڑ کے وہاں سے گزرتے نہیں. گزریں تو ذرا دیکھ کے گزرتے ہیں کہ کوئی اڑنگا دینے والا تو نہیں ہے، کوئی بدراہ کرنے والا تو نہیں ہے، کوئی گمراہ کرنے والا تو نہیں ہے. عالی جناب، مجھے حضرت امام جعفر صادق پاک کا قول یاد آیا. آپ نے فرمایا کہ جہاں بہت کھڈے ہوں اور ٹھوکریں لگنے کے امکانات ہوں، لوگ گرا چاہتے ہوں، تو ہم حضور کی اولاد جو ہیں وہاں امن کا نشان بن جاتے ہیں، ہم روشنی کا ستارہ بن جاتے ہیں اور ہم علم و آگاہی کا علم اور پرچم بن جاتے ہیں، تاکہ گمراہ ہونے والے قافلے وہ بھٹکے نہ اور ان کو منزل اللہ رسول کی طرف مل جائے. عالی جناب پھر کہتے ہیں کہ 4 چیزیں ضرور دیکھو، 4 چیزیں ضرور دیکھو. اچھی شخصیت رکھنے والا بندہ
ان 4 چیزوں کا بڑا خیال کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ خیال رکھنا ریاکاری ہے، یاد رکھنا ان چیزوں میں خیال رکھنا ریاکاری نہیں، دینداری ہے۔ اگر ریاکاری نہیں دینداری ہے تو وہ چیزیں کون سی ہیں کہ لباس دیکھیں اپنا اور اچھی طرح دیکھیں لباس۔ ہاں، لباس، الناس باللباس، انسان لباس کے ساتھ ہے، اور اگر آپ لباس اجلا نہیں پہنتے، صاف نہیں پہنتے، ستھرا نہیں پہنتے، جاذب نظر نہیں پہنتے، آپ کی پرسنالٹی میں گریس پیدا نہیں ہوتی، آنر پیدا نہیں آتی، اس میں عزت نہیں آتی، تکریم نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس دنیا بھر کے لیے حسن کا جھرنا ہے اور جمال کی آبشار ہے، جہاں سے ہم حسن سازی کا فیض لے سکتے ہیں۔ لباس اچھا پہننا۔ محدث کبیر محدث پڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی 150 سال عمر انہوں نے پائی۔ ایک مرتبہ بازار گئے تو کپڑے پھٹے ہوئے پہنے تھے، وہ زیادہ صاف نہ تھے، تو وہ دکان میں گئے اور ساتھ ان کا بچہ اچھے لباس پہننے والا تھا، تو دکاندار نے بچے کو کہا آؤ جی تشریف رکھو، کیا لینا ہے؟ تو بابا جی کو کہا بابا جی تھوڑی دیر بعد آنا۔ تو محدث پڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ وہاں لکھتے ہیں کہ الناس باللباس، میں نے کہا کہ میرے پھٹے ہوئے کپڑے میرے علم کو ان کی نظر سے اوجل کر گئے، اور ان کو اندازہ نہ ہوا کہ جناب میں 80 سال سے پڑھا رہا ہوں اور دورہ حدیث پڑھا رہا ہوں، لیکن میرا ہی بچہ اس نے چٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو آؤ جی ہر کلر آشا جناب جی آیا نو، اس کی بڑی عزت ہو رہی ہے، بڑی تکریم ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے لباس کے معاملے میں کبھی بخل نہ برتیں، اچھا لباس پہنیں، یہ انسان کی اچھی شخصیت کی علامت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ گرمیوں کے اندر بھی نماز پڑھاتے ہوئے جبہ پہنتے۔ جناب لوگ کہتے گرمیوں میں جبہ، وہ کہنے لگے تم گرمیاں دیکھتے ہو، میں حضور دیکھتا ہوں۔ گویا تم موسم کی حدت دیکھتے ہو اور موسم کی گرمی دیکھتے ہو، اور میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت دیکھتا ہوں۔ عالی جناب اس کے بعد دوسری چیز کلام۔ آپ جو گفتگو کرتے ہیں، زبان سے جو لفظ نکالتے ہیں، ان کی بناوٹ دیکھیں، ان کی ساخت دیکھیں، ان کا حسن دیکھیں، ان کی معنویت دیکھیں، ان کا اثر دیکھیں، ان کی تاثیر دیکھیں، ان کی چبن دیکھیں، ان کی نازکی دیکھیں، وہ دل میں کیسے اترتے ہیں، سینے میں کیسے اترتے ہیں، اور لفظ سینے میں اتر کر کے عمل کا پیکر کیسے بنتے ہیں۔ الفاظ کا حسین ہونا، کلمات کا حسین ہونا، ادب کا جوان ہونا، مفہوم کا گہرا ہونا، اور برجستگی ہونا، شہامت ہونا، یہ حضرت امام باقر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم حضور کے خاندان والوں کو زبان میں فصاحت دی ہے، اس لیے کہ نانا جان مصطفیٰ کریم کہا کرتے تھے انی اوتیت بجوامع الکلم، میری جیسی جوامع الکلم کی دولت کسی اور کو نہیں دی گئی ہے۔ کلام اپنا دیکھیں، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ بات کر دے اور پھر کہ ایکسکیوز میں بھول گیا، میں لفظ اپنے واپس کرتا ہوں، پہلے بولے ہی نہ ایسے جیسے واپس کرنے پڑے۔ تو انسان اگر احتیاط سے الفاظ کو ادا کرے تو پھر واپس کرنے کی کیا ضرورت ہے جناب۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کھانے کا طریقہ، پیٹرن، سٹائل، آپ بیٹھتے کیسے ہیں، آپ چباتے کیسے ہیں،
آپ منہ کھولتے ہیں تو جناب دعوت نظارہ دیتے ہیں یا حسن بکھیرتے ہیں، دانتوں میں کوئی چیز دبا کر ٹخ 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 کرتے ہیں جیسے پسٹن چل رہا ہے، یا جناب اس کو نرم کر کے چباتے ہیں، آواز ہی نہیں آتی اور کسی کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ چمچ بھی استعمال کریں تو جناب اس کو پلیٹوں سے آواز نہ پیدا ہونے دیں، ٹنگ ٹنگ کھڑنگ کھڑنگ اور پوری موسیقی لگی ہوئی ہو۔ اللہ نے یہ چمچیں اتنے خوبصورت بنائی ہیں کہ پلیٹوں کے ساتھ زور سے لگ بھی جائیں تو آواز ہی نہیں پیدا ہوتی، اور انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فیض یاب ہو جاتا ہے۔ کھانے کا طریقہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سربراہ کتنا حسین لگتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے تو دور رسالت یاد آتا ہے، اور وہ کھانا کھانے والا سربراہ کیسے لگتا ہے کہ جس کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھو تو انسان کی بھوک ہی مٹ جائے، اور کبھی کھانے کا اس کو شوق ہی نہ دل میں پیدا ہو۔ عالی جناب اس کے بعد ناظرین اپنا شعور اور اپنی اہلیت اور اپنی ایبیلٹی اور اپنے اندر جو آپ کی صلاحیت ہے اس صلاحیت کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں۔ جناب یہ دولت کس کو ملتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جس میں ٹالرنس، صبر، یہ حسن پیدا ہو جاتا ہے، معاف کریے وہ آدمی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے جس کو پرسنالٹی گرپ کہتے ہیں، مشکلیں آئیں، مصیبت آئے، حوادث آئیں، اس میں کنٹرول کرنا اپنے اوپر، اور نعمت ملے، آپ کو اللہ مسرت دے، خوشیاں دے، پیسہ دے، تو اس میں صبر کرنا اور اس میں اپنی شخصیت کو۔ اس پر میں قول سناتا ہوں آپ کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کا آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی راہ میں مشکلات دیکھیں، حوادث دیکھے، صحراؤں میں چلنا پڑا، آبلا پائی ہمیں کرنی پڑی، ٹوٹی ہوئی تلواروں سے ہم کو لڑنا پڑا، حضور سے وفا کی راہ میں بھوکا رہنا پڑا، ہم پیاسے رہے، کہتے ہیں ہم نے صبر کر لیا، اور اس کا نتیجہ اللہ نے یہ دیا کہ پوری دنیا کے دروازے اللہ نے ہمارے لیے کھول دیے۔ لیکن جس وقت ہمیں نعمتیں ملیں، ہمیں دولت ملی، ہمیں مال غنیمت ملا، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا قول ہے، جس وقت ہمیں دنیا ملی، دولت ملی، مال غنیمت ملی، تو ہم صبر نہ کر سکے۔ آنے کا ہم صبر نہ کر سکے تو خلافت راشدہ کے بعد حکومتیں بکھر گئیں، عروج و زوال کی نظر مسلمانوں کا قافلہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوشی میں اپنی شخصیت پر قابو رکھنا اور مشکل میں اپنی شخصیت پر قابو رکھنا، جو قابو رکھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ بگ انسان ہوتا ہے، بڑا انسان ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں بے صبر انسان سے وہ عورت اچھی ہوتی ہے جو مصیبت اس پر آتی ہے تو وہ واش روم میں جا کر رو لیتی، وہ کسی کے سامنے روتی نہیں ہے کہ میری شخصیت کا کہیں بھرم نہ جناب کھل جائے، اور میں نہ صبری نہ مشہور ہو جاؤں، نہ صبور، تو وہ بچوں کے سامنے بھی نہیں روتی، وہ اپنی مشکل کو پی جاتی ہے۔ لیکن وہ انسان جو حوادث کے وقت اجڑے واویلا کرے، وہ شخص کبھی اچھی شخصیت کا مالک نہیں ہو سکتا۔ آئیے آپ کو حضرت علی کا ایک قول سنو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبت کا چھپانا نیکی کا خزانہ ہے۔ مصیبت اور مشکل آپ پر آ جائے تو اس مصیبت کو پی جانا، گھونٹ بھر لینا،
یہ نیکی کا خزانہ ہے، جو اللہ جس پر رحم کرے یہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کربلا میں کتنی نیکیاں اللہ نے قافلہ کربلا کو عطا کی۔ وہ صبر کا پہاڑ بن گئے اور وہ استقامت کا پہاڑ بن گئے۔ عالی وقار دوستو، اس کے بعد شکایت نہ کرنا کسی سے مشکل کی اور مصیبت کا ذکر نہ کرنا۔ مولا پاک فرماتے ہیں کہ چہرے کے حسن سے شخصیت نہیں ہوتی، اس خصلت سے انسان کی شخصیت خوبصورت ہوتی ہے۔ آئیے، ایک بہت کم منٹ رہ گئے ہیں تو میں آپ کو ایک بات سناؤں۔ آپ اپنی شخصیت کے خول سے باہر نکلیں، کھلی فضا میں حقائق کا صحیح جائزہ لیں۔ آج میں ایک مغربی کتاب کے اندر ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا کہ ایک مغربی بندہ مشرقی کسی انسان کے گاؤں میں مہمان بنا، تو اس کے گاؤں میں جب مہمان بنا تھا وہ امریکہ کا جو آنے والا مہمان ہے، تو وہ پسماندہ حالت میں رہ رہا تھا۔ مٹی کا چراغ اس نے جلایا ہوا تھا، اس میں بھی کچھ تیل تھا کچھ تیل نہیں تھا، اس کی بات جو ہے وہ کٹی پھٹی تھی۔ اور وہ جس وقت اس کے گھر آیا تو اس نے امریکی سے پوچھا کہ آپ کے ملک میں بھی ایسے دیے ہوتے ہیں؟ یہ جیسا فانوس اور شمع دیا ہمارے گھر میں ہے یہ آپ کے گھر میں بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسے دیے تو نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں پھر آپ کا ملک بڑا پسماندہ ہے، پھر تو آپ کا ملک ترقی یافتہ نہیں ہے۔ آپ کے ملک میں ٹوٹے ہوئے مٹی کے دیے نہیں ہیں، تو آپ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ تو وہ افسوس کرنے لگا۔ یہاں پر مغربی مصنف لکھتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی شخصیت کے خول میں اتنا بند ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم چمہ دیگر نیست، کہ میرے جیسا کوئی اور تو ہے ہی نہیں ہے اور دنیا خالی پڑی ہوئی ہے۔ جناب، علم و ادب کی دنیا میں یہی بھونچال اور زلزلے ہیں کہ سارے اپنے اپنے مکان پر بیٹھ کر کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں، اور وسیع تر کائنات جناب ان کی اپروچ سے باہر ہے۔ آئیے، میں ہے تو حوالہ نہج البلاغہ کا، لیکن خوبصورت حوالہ ہے۔ حضرت مولا علی کا قول ارشاد کیا جاتا ہے کہ اپنی شخصیت کے خول اور قفس سے اور پنجرے سے آپ باہر نکلیں، اور باہر نکل کر کے وسیع کائنات میں آئیں، آپ کی شخصیت حسین ہو جائے گی۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وسیع کائنات کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ جو وسعت مآب دنیا ہے جہاں انسان کی شخصیت اور پرسنالٹی بنتی ہے اور انسان کا سفر طے کرتا ہے، جناب وہ حضور کے قدم ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حسین اور طریقوں کا حسین جہاں ہے۔ عالی وقار دوستو، میں بہت آگے چلا گیا، پھر میں عرض کروں گا کہ یہ خلیل جبران بھی واہ واہ چیز ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ درخت کے پتے نے اسی پتھر کو جواب دیا کہ ایک احساس ہے جو میرے گرنے سے مجھے پیدا ہوا ہے کہ میں جب تک درخت کے ساتھ تھا تو میں لوگوں کو سایہ بھی دیتا تھا اور میں ان پر گرمی میں پنکھی بھی چلاتا تھا، ان کو ہوا دیتا تھا،
اور ان کی گرمی ٹھنڈک سے بدلتا تھا. اصل میں مجھے جو سزا ملی ہے وہ اپنے مقام سے کٹنے سے ملی ہے، اور اپنی جگہ کے چھوڑنے سے مجھے یہ سزا ملی ہے. مجھے اپنی جگہ سے کبھی ہلنا نہیں چاہیے تھا، مجھے اپنی جگہ قائم رہنا چاہیے تھا. مسلمانوں، ہمیں دراصل اپنے مقام پر رہنا اور حضور کے قدموں میں رہنا ہماری شخصیتوں کے حسین ہونے کا یہ خوبصورت طریقہ ہے. اے کاش کہ ہم یہ سبق سیکھ لیتے، اے کاش کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات سے کائنات کی تقدیر تبدیل کر سکتے، لیکن ہماری بدقسمتیاں ہیں. میں بس گلانس آف سائٹ میں ایک پل چھپکنے کی دیر میں آپ سے کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شخصیت کے اور حسن دیکھنے ہوں تو جینیٹک حسن کے بعد لائلٹی ہوتی ہے، وفاداری. انسان اپنے اندر وفاداری پیدا کرے. بے وفا آدمی کچھ نہیں ہوتا. طوطا چشم آدمی جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا. کبھی ماں کا ہوتا ہے، کبھی باپ کا ہوتا ہے، اور کبھی کسی اور کو باپ بنا لیتا ہے، کسی اور کو ماں بنا لیتا ہے. لائلٹی ایک حسن ہے. تیسری چیز ہے پرسپیکٹیو، نقطہ نظر. اپنی زندگی میں ایک نقطہ نظر اپنا قائم کریں، اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. کبھی کیکر کی چھاؤں میں بیٹھنے سے فائدہ نہیں ہوتا. کوئی شمشاد ڈھونڈیں، کوئی صنوبر ڈھونڈیں، کوئی آتش چنار کا درخت دیکھیں. اور یہ چنار کا درخت میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ اس کے پتوں کے 5 لیف ہوتے ہیں. یہ بھی 5 دنی درخت ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ جناب ان درختوں کے سایوں میں آنا چاہیے. پھر اس کے بعد انٹلیکٹ ہے. انسان کے اندر دانش کو بیدار کر کے زندگی گزارنی چاہیے. پیشنز ہیں، جذبات اور ایموشنز کو ہمیشہ پاک کریں. ریزیلینس، استقامت کے ساتھ رہیں. آنیسٹی، امانت انسان کی زندگی کا حسن ہے. انسائٹ، بصیرت. بصیرت بہت بڑی دولت ہے اور بصیرت والوں سے ہی ملتی ہے. اور 10ویں چیز ہے کہ سینس آف ہیومر. اپنے اندر تھوڑی ظرافت بھی پیدا کریں، خوشی بھی پیدا کریں. لوگوں کے ساتھ گلنا ملنا بھی سیکھیں، ان کو پیار دینا بھی سیکھیں. خوش طبی انسان کی عظمت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے کہا تھا کہ علی ہنستے ہیں، یہ کیسے خلافت چلائیں گے؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ علی اپنی مسکراہٹ ہی سے اپنی خلافت کا کام چلا لے گا. گویا یہ ایک دولت ہے، یہ ایک عظمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ارادہ تو یہ تھا کہ میں اگلے پیر کو عظمت قرآن اور پیغام سیرت کے موضوع پر گفتگو کروں گا، لیکن میری گفتگو اختتام پذیر نہ ہو سکی. میں اگلے پیر کو بھی شخصیتوں کے حسن پر ہی انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اس کے بعد پھر اس عنوان پر گفتگو کروں گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ وآلہ.